الیکشن یک طرفہ ہے کیونکہ ایک مقبول لیڈر جو مقابلے کا تھا وہ جیل میں ہے۔ رانا صاحب آپ نہیں سمجھتے پورے سیالکوٹ میں تحصیل پسرور ہی سب سے پیچھے رہ گئی ہے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب ایک ڈیل کے طور پر پاکستان آئے ہیں۔ الیکشن مقررہ تاریخ پہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ تو پسرور میں کامیاب بھی نہیں ہوئے تھے، پھر بھی وہ ترقیاتی کام کرواتے رہے ہیں۔ چھچھروالی کے بندے نے چھچھروالی کے ترقیاتی کام پہ بات کی ہے تو وہاں صرف ایک ہی جواب ملا ہے کہ جائیں رانا محمد افضل کے پاس جسے آپ نے ووٹ دیے ہیں۔ مسرور کی یہ بدقسمتی ہے کہ یہ ہمیشہ سے مسلم لیگ کو ووٹ دیتا ہے۔ اگر آپ کی پارٹی آپ کا ٹکٹ کنفرم نہیں کرتی تو رانا افضل کا کیا کردار ہوگا؟ میں نے کہا اگر چھچھروالی میرے حلقہ سے علیحدہ بھی ہو گیا ایون دین وہاں کی ڈیولپمنٹ میرے اوپر قرض ہے۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں پسرور ٹوڈے اور میں آپ کا اپنا اویس مہر۔ ناظرین آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سابقہ ایم پی رانا محمد افضل صاحب جو امیدوار ہیں پی پی 49 پسرور سے۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ رانا صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی اللہ کا شکر، آپ سنائیں ٹھیک ٹھاک؟ الحمدللہ۔ خبر بڑی گردش کر رہی ہے کہ رانا محمد افضل صاحب کا جو ایم پی اے کا ٹکٹ ہے پی پی 49 سے وہ مسلم لیگ نون کی طرف سے کنفرم ہو گیا ہے۔ آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ نہیں، ابھی تک کسی بھی بندے کا کوئی ٹکٹ کنفرم نہیں ہے، اس لیے کہ ابھی تو جو ہمارا پارلیمانی بورڈ ہے وہ چل رہا ہے، کچھ انٹرویوز ہو رہے ہیں۔ یہ آئی تھنک یہ 20 تک ہو جائیں گے، تو 22-23 تک ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ قیادت جو ہے ٹکٹیں جاری کر دے گی۔ رانا صاحب ہمیں سب سے پہلے یہ بتائیں کہ آپ کب سے سیاست میں ہیں؟ میں ایکچولی سیاست میں تو کالج دور سے ہوں، اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں حصہ لیا، اس کے بعد بلدیاتی سیاست میں آیا۔ میں اس سے پہلے ممبر ضلع کونسل رہ چکا ہوں، میں ناظم رہ چکا ہوں، میں نے زکوٰۃ عشر تحصیل پسرور کا الیکشن کنٹیسٹ کیا، اس میں چیئرمین منتخب ہوا، اور پھر تحصیل ناظم کا الیکشن جو ہے وہ مشرف دور میں نے مسلم لیگ نون کی طرف سے لڑا، پھر 2002 میں نے الیکشن لڑا۔ اس وقت سے ہم پاکستان مسلم لیگ کے ساتھ سیاست کر رہے ہیں۔ مطلب آپ سٹارٹ سے مسلم لیگ نون کے ساتھ ہی ہیں؟ جی بالکل، میں ہمیشہ سے مسلم لیگ کے ساتھ ہوں، اور انشاءاللہ تعالی ساری زندگی ہم نے مسلم لیگ کو دی ہے انشاءاللہ۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ لوگ تو آئے دن پارٹیاں بدلتے رہتے ہیں اپنے مفادات کے ساتھ، رانا محمد افضل صاحب ایک ہی پارٹی میں ساری زندگی گزارنے کی بات کر رہے ہیں۔ اصل میں بات یہ ہے، اگر آپ کا کوئی نظریہ ہو پھر تو آپ اس کے ساتھ کھڑے ہوں، اگر آپ کے مفادات ہیں تو مفادات تو بدلتے رہتے ہیں۔ آپ کے سامنے ہیں سیاستدان جو جہاں ان کو مفاد ملتا ہے وہاں چلے جاتے ہیں، ہواؤں کا رخ بدلتا ہے، وہ اڑ جاتے ہیں پھر آ جاتے ہیں۔ لیکن میں شروع دن سے پاکستان مسلم لیگ کو اس ملک کے لیے ناگزیر سمجھتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ ہی پاکستان کے لیے صحیح ہے، میاں نواز شریف اس ملک کو ترقی دے سکتے ہیں، وہ عوام کے ساتھ مخلص ہیں، تو اس پر میرا پختہ ایمان ہے، جس کی وجہ سے میں اپنی جگہ پہ موجود ہوں۔ پھر ہم اپنے جو قائدین ہیں ان کو دیکھتے ہیں، جب جس طرح خواجہ محمد آصف صاحب ہیں وہ اپنی جگہ پہ کھڑے ہیں، تو ہم نے وفا ان سے بھی سیکھی ہے، استقامت ان سے بھی سیکھی ہے۔ بندے کو ویسے بھی میں سمجھتا ہوں کہ استقامت ہونی چاہیے، تو بات وہیں آ جاتی ہے کہ اگر تو آپ کا کوئی نظریہ ہے تو پھر تو آپ اس پر کھڑے رہیں گے، اگر مفاد ہے تو پھر آپ اپنے نظریے کے ساتھ کھڑے نہیں رہیں گے۔ آپ پسرور کے لیے کیا خدمات انجام دے چکے ہیں اب تک؟ دیکھیں، میں سچی بات یہ ہے کہ میرا جو پہلا حلقہ تھا اس میں پسرور سٹی نہیں آتا تھا، اس میں تو پسرور کی 2-3 کونسلاتی ڈسکا کا حلقہ تھا، تو میں نے وہاں ایمانداری سے اپنا کام کیا، بلکہ میں نے جو 5 سال میں کام کیا وہ پچھلے 50 سال میں نہیں ہوا تھا۔ میں نے ادھر ہاسپٹل بنوائے، اپ گریڈ کروائے، میں نے گرلز کالجز جو ہے نا وہ بنوائے، میں نے صحت پر تعلیم پر بہت کام کیا، سڑکیں بنوائیں، اور سب سے بڑا کام جو ذمہ داروں کے لیے جو ہمارے تحصیل کا مسئلہ ہے نالا ڈیک کا، تو وہ تقریباً 5.5 ارب کی لاگت سے میں نے صدیوں پرانا مسئلہ حل کروایا، اور مجھے اس پر فخر بھی ہے، اس لیے کہ آج صدیوں بعد وہاں لہلہاتی فصلیں ہوتی ہیں اور لوگ جو ہیں سیلاب کی تباہ کاروں سے محفوظ ہیں۔ وہ ہمارا علاقہ جو چونکہ ہم بنیادی طور پہ زراعت پیشہ ہیں، تو زراعت کی نہ ہونے کی وجہ سے وہ بہت پیچھے چلا گیا تھا،
تو اس کی وجہ سے اب الحمدللہ لوگ خوشحال ہیں. بڑا خوبصورت منصوبہ تھا یہ. اس طرح میں نے کوشش کی کہ تھانہ کلچر جو ہے نا، میں نے ڈسکریج کیا. میں نے کسی پر کبھی جھوٹے پرچے نہیں کروائے. میں ہمیشہ مظلوم کے ساتھ کھڑا رہا ہوں، اور کرمنلز، ڈرگ ڈیلرز اور جو جرائم پیشہ، میں نے ہمیشہ ان کے خلاف فائٹ کی ہے، اور الحمدللہ آج بھی وہی کر رہا ہوں. رہا پسرور کا مسئلہ، تو جب سے ہم نے وہ سنبھالی ہے، مسلم لیگ یہاں سے کامیاب ہوئی ہے، لیکن پسرور کو وہ اس کا حق نہیں دیا گیا. بس یہ ہر دفعہ گلیاں نالیاں ساری گرانٹ اسی طرح ہڑپ ہو جاتی ہے، ماسٹر پلاننگ نہیں ہے. تو پسرور کے مسائل بہت زیادہ ہیں، اور میری یہ کوشش تھی کہ میں حل کروں. حمزہ صاحب کی گورنمنٹ اگر رہ جاتی، اگر 2 ماہ بھی، تو میں نے پسرور کے لیے خطیر رقم رکھ دی تھی. یہاں کے پارکس میں نے سجیسٹ کیے تھے، سپورٹس اسٹیڈیم کا میں نے سجیسٹ کیا تھا، اس کے ڈرینیج اور صاف پانی، اسی طرح ہاسپٹل کو اپ گریڈ کرنا، سبزی منڈیوں کا مسئلہ، غلہ منڈی کا مسئلہ شہر سے باہر نکالنا. تو یہ میرے عزائم تھے. لیکن چونکہ وہ ہماری گورنمنٹ نہ رہی، اس وجہ سے وہ پایا تکمیل تک نہ پہنچی. انشاءاللہ تعالیٰ اگر اللہ نے موقع دیا تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ مسائل کو اتنے مسائل نہیں ہیں. اگر آپ کی نیت صحیح ہو تو آپ 6 ماہ میں یہ حل کر سکتے ہیں. جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ تو پسرور میں کامیاب بھی نہیں ہوئے تھے، پھر بھی وہ ترقیاتی کام کرواتے رہے ہیں. نہیں، گورنمنٹ ان کی تھی نا، انہوں نے بہت زیادہ کام کروانا چاہیے تھا، کچھ بھی نہیں کروایا نا انہوں نے. دیکھیں ان کی 4 سال میرا حال ہے، 3.5 پونے 4 سال گورنمنٹ رہی ہے، تو انہیں کام کروانا چاہیے تھا. لیکن وہ کوئی کام آپ بتا دیں جو انہوں نے کروایا ہو، کوئی کام نہیں کروا سکے. ہم نے اپوزیشن میں رہ کے، آپ دیکھیں یہ ہمارا بچیوں کا ادھر اتنا مسئلہ تھا، ڈگری کالج ہم نے BS کلاسز اجرا کروایا. اور اس میں کہوں کہ اگر ہمارے جو پرنسپل ہیں ان کی بڑی کوشش تھی، تو وہ بھیجا نہیں ہوگا. کام نظر آنے چاہیے. اب دیکھیں وہ BS کلاس ہے، یہاں 1200 بچی، پہلے وہ سیالکوٹ جاتی ہے پرائیویٹ کالجز میں، اب وہ ادھر BS کلاسز جو ہے نا شروع ہوئی ہیں. انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا تو وہ گرلز ڈگری کالج ادھر بھی کرواؤں گا، سو کنوینٹ میں، ہر کالج میں، تاکہ ہماری بچیاں دور نہ جائیں. اور میرے یہ عزائم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا کہ ہم ادھر پسرور میں بھی پنجاب یونیورسٹی کا کیمپس لائیں گے. یہ میرا پورا انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ فوکس ہے، اور انشاءاللہ ایسا ہوگا. رانا صاحب، پسرور کا ایک گاؤں ہے، 6000 رجسٹرڈ ووٹر ہیں وہاں پہ، چھچھر والی گاؤں. وہاں کے لوگوں کا کوئی ترقیاتی کام نہیں ہوا، حالانکہ وہاں پہ 6000 رجسٹرڈ ووٹ ہیں. اور شاید آپ کے علم میں ہو کہ پچھلی ساری گورنمنٹ میں اگر کسی بھی چھچھر والی کے بندے نے چھچھر والی کے ترقیاتی کام پہ بات کی ہے، تو وہاں صرف ایک ہی جواب ملا ہے کہ جائیں رانا محمد افضل کے پاس جسے آپ نے ووٹ دیے ہیں. وہاں پہ آب نکاسی کا بہت بڑا مسئلہ ہے، وہاں پہ گراؤنڈ نہیں ہے، پلے گراؤنڈ تک نہیں ہے، اتنا بڑا گاؤں ہے. آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ یہ بالکل درست بات ہے. چھچھر والی نے ہمیشہ مسلم لیگ کا ساتھ ہے، اور میرے ساتھ بڑا محبت کا رشتہ ہے، میرے بھائیوں کا، میرے دوستوں کا، اور مجھے بڑی تکلیف ہے. اس وقت جو چھچھر والی کی صورتحال میرے حال میں تحصیل پسرور میں سب سے ابتر ہے. انشاءاللہ تعالیٰ میں نے تو ابھی بات ہوئی تھی، میں نے کہا اب چونکہ دیکھیں نا یہ حلقہ بندیاں جو ہوئی ہیں، اس پر بھی ابھی ہم بات کرتے ہیں، یہ کیسے ہوئی ہیں، کیا اس کے مضمرات ہیں. میں نے کہا اگر چھچھر والی میرے حلقہ سے علیحدہ بھی ہو گیا، ایون دین وہاں کی ڈیولپمنٹ میرے اوپر قرض ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ مسائل ہم حل کریں گے انشاءاللہ. الیکشن مقررہ تاریخ پہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ میرا خیال کہ اب کوئی ڈاؤٹ رہا ہے، جب یہ سپریم کورٹ نے یہ جو فیصلہ دیا ہے اس کے بعد تو میرا حال کوئی اب شک کی گنجائش نہیں ہے. اب تو الیکشن 8 تاریخ کو ہو رہا ہے. پاکستان کا اگلا وزیر اعظم کسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ انشاءاللہ تعالیٰ میاں نواز شریف کو ہونا چاہیے، اور میں تو دیکھ رہا ہوں کہ میاں نواز شریف آئیں گے، کیونکہ وہی اس ملک کو اس جنجال سے نکال سکتے ہیں جو اس وقت معاشی ابتری ہے، جو ٹیررزم ہے، اور ملک کی کوئی سمت نہیں ہے. اور جیسے حالات چل رہے ہیں، اس میں ایک زیرک بندے کی ضرورت ہے جو ملک کو ان مشکلات سے نکال کے ترقی کی طرف لے جائے. سوشل میڈیا پہ ایک بات بڑی گردش کرتی ہے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب ایک ڈیل کے طور پر پاکستان آئے ہیں. آپ اس میں کیا کہیں گے؟ نہیں، ڈیل اس میں کیا ہے، دیکھیں ساری دنیا کو پتہ ہے کہ میاں نواز شریف پر کیس جھوٹے تھے،
کوئی چیز ان پہ ثابت نہیں ہوئی. اب ہر چیز سامنے آ گئی ہے. وہ جج، وہ جرنیل، جو سارے مل کے اور پھر میڈیا کو مینج کیا، اور کس طریقے سے میاں صاحب پر جھوٹے الزام لگائے گئے، کس طرح ان پر مقدمہ چلائے گئے. وہ ججز کی ویڈیوز وہ جس میں وہ اقرار کرتے ہیں، اور اب جو سامنے آ رہی ہیں چیزیں تو الحمدللہ وہ بری بھی ہو گئے ہیں. لیکن اس کا نقصان عوام کو ہوا ہے. اب ڈیل کیا ہونی تھی میاں صاحب کی؟ اب میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ضرورت تھی ملک کو، اور شاید وہ طاقتور حلقوں کو بھی، کہ میاں صاحب آ جائیں، آپ کے بغیر کام نہیں چل رہا. آپ نہیں سمجھتے کہ یہ الیکشن یک طرفہ ہے کیونکہ ایک مقبول لیڈر جو مقابلے کا تھا وہ جیل میں ہے؟ نہیں، مقبول لیڈر وہ ایک خاص مکتبہ فکر کا ہے جو اسے مقبول میں اسے مقبول نہیں سمجھتا. میں سمجھتا ہوں تو جیل وہ کیوں گیا ہے؟ وہ خود جیل گیا ہے نا، اس کے کام ایسے ہیں. اب وہ اسے پولیٹیسائی کریں، لیکن دیکھیں اس کے جرائم کی فہرست، وہ ہر چیز آپ کے سامنے ہے. کیا وہ توشہ خانہ غلط کیس ہے؟ اب جو سائفر کیس ہے، اب دیکھیں کہ پرائم منسٹر ہوتا ہے، صدر ہوتا ہے، چیف سے وہ اوتھ لیتے ہیں کہ کچھ باتیں وہ باہر نہیں نکال سکتے. آپ نے تماشا بنا دیا. ایک آپ کا کوئی کنورسیشن تھی، آپ پر وہ پابندی ہے کہ آپ نے بھی باہر، آپ جلسوں میں لہرا رہے ہیں، بھگتیں. اب ابھی دیکھیں وہ دوسرا جو پیسے انگلینڈ سے آئے تھے، وہ ملک ریاض والے پیسے، تو آپ نے جو نا وہ سپریم کورٹ اس کے جرمانے میں جمع کروا دیے. یہ ملک تو ایسے نہیں چلتا، اس کا ایک آئین ہے، قانون ہے، ضابطے ہیں. جب آپ اس کی خلاف ورزی، اس کے بعد پھر آپ اداروں کے خلاف ہو گئے. ہمارے بھی فوج کے ساتھ، فوج نہیں چند جرنیلوں کے خلاف رہے ہیں، اور میاں صاحب نے اس کا برملا اظہار کیا. لیکن بحیثیت ادارہ آپ فوج کو اس طرح بلیم نہیں کر سکتے. آپ فوج کے پیچھے اس طرح نہیں چڑھ سکتے جس طرح آپ نے تنصیبات پر حملے کیے اور منظم ہو کر ہر شہر پر تیاروں کو نقصان پایا، شہداء کی یادگاریں مسمار کی. تو یہ تو سیدھی ایک ملک دشمنی ہے. اس کے بعد اس نے اندر نہیں جانا تو اور کہاں جانا تھا؟ پی ٹی آئی کا سیاسی مستقبل کیا دیکھتے ہیں آپ؟ مجھے اس کا کوئی مستقبل نہیں نظر آتا ہے. ایکچولی پی ٹی آئی کا جو ہے نا ایک بہت بڑا یہ سازش تھی، جس طرح اس کو لانچ کیا گیا، جس پر اس پر محنت کی گئی، انویسٹمنٹ کی گئی. تو اس ملک کو اللہ تعالیٰ نے بچانا ہے. ہماری مدد تو اللہ تعالیٰ کرتے ہیں. اس کا عمران کے ہوتے ہوئے کیا فیوچر ہے؟ کوئی فیوچر نہیں. آپ نے لانچ کی بات کی، مطلب یہ کوئی بیرونی ایجنڈا تھا؟ یا بالکل ایسے ہی ہے. مجھے یاد آ رہا ہے کہ حکیم سعید صاحب نے بہت عرصہ پہلے اپنی کتاب میں لکھا تھا کہ یہ ایک یہودیوں کی سازش ہے. اسی طرح ڈاکٹر اسرار احمد، انہوں نے کوئی غائب کا علم تو نہیں جانتے تھے، انہوں نے لکھا تھا. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا آج بھی اب باتیں شروع ہو گئی ہیں نا کہ جمائمہ فنڈنگ کرتی ہے. بالکل ان کو بڑی امداد آتی ہے، ان کا سوشل میڈیا ہے، اس میں بڑے بڑے انہوں نے کوالیفائڈ بندے اتنا خرچہ کرتے ہیں. یہ تو پیسے تو آتے ہیں ان کو. اور وہ فارن فنڈنگ والا کیس، اس میں ہر چیز ثابت ہو گئی تھی. آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کی PP 49 کی ٹکٹ کنفرم ہو جائے گی؟ انشاءاللہ. دیکھیں یہ پارٹی کا استحقاق ہے، ہمارا کام ہے محنت کرنی. مجھے اپنے آپ پہ بڑا فخر بھی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ میں مطمئن ہوں کہ بحیثیت ایک ورکر کے میں نے ہمیشہ پارٹی کے لیے کام کیا ہے. میں نے مشکل حالات میں پارٹی کے ساتھ چلا ہوں. پارٹی نے ہمیشہ مجھے نوازا ہے، ٹکٹس دیے ہیں، لیکن میں نے اپنے ورکر کو کبھی مایوس نہیں کیا. تو یہ پارٹی کا فیصلہ ہے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ اسے دیں گے. آپ دیکھیں نا میرے مقابلے میں جو لانچ کیے گئے ہیں کینڈیڈیٹ، صرف ان سے یہ پوچھ لیں کہ وہ 2018 میں انہوں نے کس کو ووٹ دیے تھے، 2013 میں کس کو دیے تھے، یا 2002 میں کس کو ووٹ دیے، آپ کو پتہ چل جائے گا. تو میرا دیکھیں اس حساب سے تو میں سب سے سینئر ہوں. تو پارٹی یہ چیزیں دیکھتی ہے کہ لائلٹی کیا ہے، کون بندہ پارٹی کے ساتھ مخلص رہا ہے، اور پھر لوگ کیا چاہتے ہیں. ابھی دیکھیں نا ہمارا پسرور ہے، پسرور شہر ہم سے پیار کرتا ہے، لوگ مجھ سے پیار کرتے ہیں. یہی سیاست ہوتی ہے کہ عوام آپ کے ساتھ ہوں. اگر آپ کی پارٹی آپ کا ٹکٹ کنفرم نہیں کرتی تو رانا افضل کا کیا کردار ہوگا؟ مجھے پارٹی کے ساتھ رہنا چاہیے. مجھے مطلب پارٹی پھر کے ساتھ آپ آزاد نہیں کھڑے ہوں گے؟ یہ پارٹی میں ایسے ہوگے نہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ کرم رہا. آپ دیکھیں نا کتنی بڑی سازش کی ہے کہ یہ جو حلقہ بندی ہوئی ہے،
اب دونوں PP 48 اور 49 ایک بندے کو نوازنے کے لیے کہ کیا اس کے کہیں تعلق ہے، تو آپ نے وہ 80 کلومیٹر کا حلقہ بنا دیا، صرف یہ کہ پسرور کی نمائندگی ختم ہے۔ یہاں کچھ ایسے ایلیمنٹ ہیں جو چاہتے ہیں لوکل بندہ نہ ہو، دور سے آئے تاکہ وہ ان کی یہاں حاکمیت رہے۔ ایسا ہوگا نہیں، انشاءاللہ تعالی ہم اس سازش کو ناکام بنائیں گے۔ پسرور اور ساتھ ہی میرے ساتھ پسرور کے لوگ میرے ساتھ ہیں، انشاءاللہ تعالی یہ سازش ناکام ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ پسرور کے لوگ اگر آپ کو کامیاب کرواتے ہیں تو پسرور سٹی کے لیے کیا کاوشیں ہوں گی آپ کی؟ پسرور کے حالات بڑے ماڑے ہیں، سامنے ہیں سب۔ یہ میں سمجھتا ہوں یہ 6 ماہ کا کام ہے انشاءاللہ تعالی، 1 سال کے اندر اندر یہ اس کے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پسرور کا سب سے بڑا مسئلہ سیوریج کا ہے، پسرور کا دوسرا مسئلہ صاف پانی، اس کے بعد تیسرا مسئلہ یہاں سبزی منڈی اور غلہ منڈی کو باہر لے جانا، یہاں کا اور جو مسئلہ ہے یہاں کا ہاسپٹل جو ہے اس میں ٹوٹل فیسلٹیز نہیں ہیں، آپ کا کالجز ہیں گرلز کالج اس میں سٹاف پورا نہیں ہے، اسی طرح جو ہے یہاں کرائم بہت ہے، جوا اور جو منشیات ہے یہ بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے۔ یہاں ضرورت ہے ریہیبلیٹیشن کی، وہ نوجوان جو اس لت میں مبتلا ہیں ان کے لیے ریہیبلیٹیشن سینٹر یہاں بنایا جائے تاکہ ان کا علاج کروا کے ان کو معاشرے کا ایک مفید شہری بنایا جائے۔ میرے یہاں بے روزگاری بہت ہے، ہماری کوشش ہوگی کہ کوئی ایسا سسٹم کریں جو جابز آتی ہیں وہ لوگوں کو اس کا حق ملے، دلوائیں ہم، یا اس کے علاوہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہم کوشش کریں سیالکوٹ چیمبر سے بات کر کے یہاں اسٹیچنگ یونٹ اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی ہو جس سے لوگوں کو کوئی کام مل سکے۔ رانا صاحب آپ نہیں سمجھتے پورے سیالکوٹ میں تحصیل پسرور ہی سب سے پیچھے رہ گئی ہے؟ یا بالکل، اس میں ہر بندہ جواب دے ہے، جس کا بھی ہر بندہ جواب دے ہے کہ آج تحصیل پسرور میں کوئی سڑک سلامت نہیں ہے، سب سے زیادہ بے روزگاری پسرور میں ہے، یہاں نوکریاں بہت کم ملی ہیں۔ یہ ہر بندہ اپنے کیے کا ذمہ دار ہے، وہ لوگ سمجھتے ہیں کون ذمہ دار ہے۔ اور چھوٹے لیول پہ کوئی کاروبار نہیں ہے، کوئی کمپنی، کوئی فیکٹری نہیں ہے، ڈسکا آگے نکل گیا پسرور سے۔ بس اس کے ایک تو یہ ہمارا بہت زیادہ برانی ایریا ہے، لوگوں کا جو ہے نا زراعت پہ ڈپینڈ شروع سے ہی حالات ایسے ہیں۔ اس کے بعد ایجوکیشن کے اب ماشاءاللہ بچے ہمارے پڑھ رہے ہیں اور ایجوکیشن میں بہت آگے جا رہے ہیں، اسی طرح زراعت بھی بہتر ہوئی ہے، بیرون ملک لوگ چلے گئے ہیں۔ تو یہاں کا جو ہے نا جو ہمارا ایریا جو ہے یہ شروع سے برانی تھا، شروع سے غربت کا شکار تھا، تو ضرورت ہے یہاں پہ اپنی زراعت کو بڑھایا جائے، یہاں اس پہ انویسٹمنٹ کروائی جائیں اور اسی طرح کوئی انڈسٹری کا کیا جائے، اسی طرح لوگوں کو جابز وغیرہ، اپنے تعلیمی نظام کو ہمیں بہتر کرنا چاہیے، اپنے ہیلتھ کے نظام کو ہمیں بہتر کرنا چاہیے، اور اچھے لوگ جو ہیں آپ دیکھیں ذمہ دار صرف MP MN نہیں ہوتا، ایک کونسلر بھی ذمہ دار ہوتا ہے اور ایک چیئرمین بھی اسی طرح ذمہ، اور اسی طرح پھر عوام بھی ذمہ دار ہے جو ان کو الیکٹ کرتے ہیں۔ آپ اپنی صحیح لوگوں کو نیچے سے لے کر اوپر تک الیکٹ کریں گے تو وہ صحیح کام کریں گے، اگر اس وقت آپ ایسا نہیں سوچتے تو پھر آپ کو بھگتنا پڑے گا، جو بھی ہیں وہ کریں گے وہ، لیکن الٹیمیٹلی تو آپ کی پرچی سے آتے ہیں۔ جس طرح کہ آپ نے کہا کہ چھچھر والی کا کام میرے اوپر قرض ہے، تو وہاں سب سے بڑا مسئلہ تو نکاسی کا ہی ہے، رانا محمد افسر کا کیا کردار ہوگا اس حوالے سے؟ نہیں پیسے اس میں انشاءاللہ میری ابھی بات ہوئی ہے، ہم کوشش کریں گے، ہو سکتا ہے الیکشن سے پہلے ہی کچھ پیسے مل جائیں تو وہ جو ڈسپیوٹڈ جگہ ہے اس پر بن جائے، بعد میں ہم کمپلیٹ کریں گے، یہ نالا کتنے پیسے لگ جائیں گے انشاءاللہ۔ جو بھی کام ہوا چھچھر والی کا، میں کبھی اپنے آپ کو حلقہ کا پابند نہیں کرتا، اگر میں اس حلقہ میں ہوں تو ادھر میرے جو دوست ہیں یا مسلم لیگی ورکر ہیں میرے دروازے ان کے لیے حاضر ہیں، انشاءاللہ ہم ادھر بھی کام کریں گے، ہر کسی کے ساتھ چلیں گے، حق کا ساتھ دیں گے انشاءاللہ۔ اپنے حلقہ کی عوام کو کیا پیغام دیں گے آپ؟ بس میں ایک ہی یہی پیغام دوں گا کہ 8 تاریخ کو آپ نے ووٹ کاسٹ کرنا ہے، مسلم لیگ کا ساتھ دیں، انشاءاللہ تعالی یہ ملک ترقی کرے گا اور میاں نواز شریف کی قیادت میں کرے گا۔ اب جس طرح مہنگائی ہے، جس طرح بجلی کے مہنگے بل ہیں، جس طرح لا قانونیت ہے، تو ہر بندہ مایوس ہے، اس مایوسی کا خاتمہ اسی صورت میں ہوگا اگر مسلم لیگ
برسر اقتدار آئے گی، میاں نواز شریف اقتدار میں آئیں گے تو انشاءاللہ تعالی حالات بہت جلدی ٹھیک ہو جائیں گے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون اگر اقتدار میں آتی ہے تو سارے معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں، ابھی بھی تو پچھلی حکومت مسلم لیگ نون کی رہی ہے، مہنگائی بڑھ گئی تھی، پیٹرول اور بجلی کی قیمتیں بڑھ گئی تھی۔ وہ اس کی دیکھیں ہر بندہ سمجھتا ہے، سمجھنے کی ضرورت بھی ہے۔ یہ 3.5 پونے 4 سال جو عرصہ ہے پی ٹی آئی کا، آپ دیکھیں اس میں صرف انہوں نے نعرے لگائے ہیں، کام نہیں کیا ہے۔ وہ کہتے تھے نا کہ جنہوں نے قرضے لے ملک کا بیڑا گرک کر دیا، آن ریکارڈ یہ بات ہے کہ جتنے 70 سالوں یا 72 سالوں میں 75 سالوں میں قرضے لیے گئے، اتنے ہی قرضے انہوں نے 4 سال میں لے لیا، اور پی ٹی آئی کی گورنمنٹ پی ٹی آئی گورنمنٹ نے، ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے آئی ایم ایف کے ساتھ وہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن کے ساتھ جو معاہدے کیے، اس کے بعد آپ دیکھیں میاں نواز شریف کے دور میں کیا ریٹ تھے چینی کا، پیٹرول کا، ڈالر کا، اور عمران خان کے دور میں کیا۔ اب جب انہوں نے سارا بیڑا گرک کر دیا تو ان کو فارغ کیا گیا، تو آئی ایم ایف کے جو ساتھ شرائط تھی ان سے آپ ملک بھاگتے نہیں سکتے۔ اس کی وجہ سے انہوں نے سال میں کیا کرنا، انہوں نے اس وقت یہ ہمارے تو ارادہ یہ تھا، بلکہ یہ طے تھا کہ جب یہ عدم اعتماد قائم ہوتی ہے 5-10 دن بعد آپ نئے الیکشن کی طرف چلے ہیں ٹور۔ لیکن اس وقت ملک کے حالات ایسے تھے کہ پھر یہ سوچا گیا کہ نہیں، ہمیں سیاسی طور پہ نقصان ہوگا، اس کا ملبہ جو ہے عمران خان وہ آپ کے اوپر آئے گا، لیکن اس کو کنٹینیو کرنا، ادروائز ملک ڈوب جائے گا، ملک ڈیفالٹر ہو جائے گا۔ ہم نے وہ قیمت ادا کی، ہم پہ آیا وہ، لیکن اس میں ہمارا قصور کیا تھا؟ مطلب آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون نے الیکشن صرف اس لیے نہیں کروائے کیونکہ ملک ڈیفالٹ ہو جانا تھا؟ یس بالکل، اس وقت صورتحال ہی ایسی تھی۔ آئی ایم ایف نے آپ کے پیسے روک لیے ہوئے تھے، آپ نے پیسے آگے دینے تھے، کوئی ملک آپ کے ساتھ بات کرنے کو تیار نہیں تھا، اور نگران سیٹ اپ کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں کرتا، تو اس لیے ضروری تھا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو پہلے ہی معاہدہ ہوا تھا، ہم نے نیا نہیں کیا، اسی کو کنٹینیو کرواتے۔ وہ جو سسپینڈ انہوں نے کیا، دیکھیں نا آخری دن انہوں نے طے کیا تھا کہ ہم تیل اور گیس کی قیمتیں کم نہیں کریں گے، تو انہوں نے آخری 10 دن پہلے وہ 10 روپے کم کر کے وائلیٹ کیا۔ آپ بخوبی سمجھتے ہیں کہ جب انٹرنیشنل کوئی معاہدہ ہوتا ہے تو اس کو آپ وائلیٹ نہیں کر سکتے، تو وہ آئی ایم ایف پیچھے ہٹ گیا۔ اب ہر چیز، اس کے بعد عالمی بینک، ایشین بینک، ہر دنیا کے ملک نے اپنے ہاتھ کھینچ لیے، اس وجہ سے یہ زہر ان کو پینا پڑا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم پاکستانی مسلسل آئی ایم ایف کے غلام ہی رہیں گے یا یہ غلامی ختم بھی ہوگی؟ بالکل ختم ہوگی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے آئی ایم ایف پاس جاتے تو میاں صاحب نے کامیاب پروگرام کر کے آئی ایم ایف سے چھٹکارا پا لیا تھا، میاں نواز شریف نے آئی ایم ایف سے چھٹکارا پا لیا تھا۔ جب تک آپ لانگ ٹرم آپ کی پالیسی نہیں ہوگی، آپ اپنی سمت درست نہیں کریں گے، آپ اپنی ایگریکلچر کو صحیح نہیں کریں گے، اپنی انڈسٹری کو صحیح نہیں کریں گے، آپ کی ایکسپورٹ نہیں بڑھے گی۔ دیکھیں آپ کام نہ کریں، آرام سے بیٹھے رہیں تو کہیں جی ہم ترقی کر جائیں گے، کیسے ہوگا؟ آپ دیکھیں نا کہ آپ کے کارخانے ٹھپ پڑے ہیں، آپ کا سارا سسٹم جو ہے نا وہ الٹ پلٹ ہوا ہے، تو کیسے آئی ایم ایف سے آپ باہر نکلیں گے؟ کام کرنا چاہیے، ملک کو بھی، قوم کو بھی، ہر بندے کو کام کرنا پڑے گا، اور اس کے لیے ضرورت ہے پولیٹیکل سٹیبلٹی۔ جب کسی پولیٹیکل گورنمنٹ کو پورا موقع ہی نہ دیا جائے، وہ لانگ ٹرم پالیسی پہ نہیں چلے گا۔ ضرورت اس وقت ہے کہ لانگ ٹرم پالیسیز بنائیں، آپ اپنے ذمہ داروں کو سہولتیں دیں۔ اس وقت ذمہ دار کی حالت بہت پتلی ہے، ان کو کھاد بیج اب دیکھیں نہیں مل رہا، ان کو صحیح کھاد، صحیح بیج اور مناسب ریٹ پہ کھاد ملے، صحیح ادویات ملے، ان کو پراپر گائیڈنس ملے، تو آپ کی زراعت ترقی کی ایگرو بیس انڈسٹری آپ لگائیں، اور پوری دنیا کو ایکسپورٹ آپ کر سکتے ہیں۔ آپ کا ٹورزم میں بہت پوٹینشیل ہے، اور آپ کی جو ہے نا برآمدات جس طرح سپورٹس ہے، آپ کی گورنمنٹس ہیں، اس میں اربوں ڈالر آپ لے سکتے ہیں۔ آئی ایم ایف سے جان چھوٹ جائے گی، لیکن کام کرنا پڑے گا۔ ہر بندہ تو آرام سے بیٹھا ہوا ہے، قرضہ آیا کھایا آرام سے بیٹھ، تو ایسے تو نہیں آئی ایم ایف سے جان چھوٹ سکتی، نہ ملک ترقی کر سکتی۔ یہ کام آئی ایم ایف سے چھٹکارے گا اس بار پھر میاں نواز شریف کے حصے میں آ رہا ہے؟ انشاءاللہ تعالیٰ پوری امید ہے۔ دیکھیں جی وہ تو اللہ تعالیٰ ذات جانتی ہے، لیکن اس وقت پوری قوم کو جو امید ہے، ہوپ جو ہے، وہ میاں نواز شریف ہے۔ اس کے علاوہ کوئی ایسی حالات نظر نہیں آتے کہ جو پورے ملک کو ساتھ لے کر چل سکے۔ دیکھیں اس وقت آپ کی ٹیررزم کی پھر صورتحال بہت خراب ہے، آپ کے بہت زیادہ شہادتیں ہو رہی ہیں، بلوچستان صوبہ بہت حالات خراب ہیں۔
تو اس میں ایک پولیٹیکل وزڈم والے بندے کی ضرورت ہے جو ساری قوتوں کو ساتھ لے کر چلے. آپ نہیں سمجھتے نوجوان نسل ساری کی ساری تو اداروں کے خلاف ہو گئی ہے؟ دیکھ نہیں، ساری نہیں آپ کہہ سکتے، وہ ان کو گمراہ کیا گیا تھا جھوٹ بول کے، جھوٹا پروپیگنڈا کر کے. انشاءاللہ تعالی ہمارے نوجوان وہی ہمارا فیوچر ہے، ان پہ ہماری امیدیں ہیں. انشاءاللہ تعالی اس ملک کو ترقی دیں گے اور بالکل اسی دائرے میں پھر واپس آئیں گے انشاءاللہ تعالی، مجھے پوری امید ہے. رانا صاحب اس دفعہ پسرور ترقی کرے گا؟ میرا خیال اگر اس دفعہ اللہ نے مجھے موقع دیا اور اس دفعہ بھی نہ ترقی کی تو پھر اس نے ترقی کرنی نہیں ہے، کیونکہ میرا یہ عزم ہے، میرا صرف ایک ہی نعرہ ہے کہ میں نے اس شہر کو اس کے مسائل کو حل کرنا ہے انشاءاللہ. یعنی کہ اس دفعہ رانا افضل صاحب پورے پرعزم ہیں کہ اس پسرور کو بدلنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. دیکھیں میرے پچھلا ریکارڈ ہے، میں نے اپنے حلقے کو بدل دیا. بہت پسماندہ 20-25 سال سے وہاں کام نہیں ہوا تھا، میں نے کام کر کے دکھایا. میں نے آپ کی پسرور ویرا روڈ وہ میں نے بنوائی تھی. ابھی اس کے کئی روڈز ہیں اور کارپوریٹ روڈز ہیں، تو کام کیا ہے اور کام کرنا بھی چاہیے. یہی آپ کی ڈیوٹی ہے. لوگ آپ کو اس لیے نہیں ووٹ دیتے کہ آپ بعد میں جو ہے نا آپ ان سے سلام کرنا بھی گوارا نہ کریں، اور لوگوں کے مسائل کا آپ کو علم ہونا چاہیے اور وہ آپ کو کرنے چاہیے. شکایت کی جاتی ہے کہ جو ایم پی اے ایم این اے ان سے ملنا بڑا مشکل ہے، تو آپ سے ملنا بھی کیا اتنا ہی مشکل ہے؟ نہیں، آپ آئیں دیکھیں، میرے تو دروازے کھلے. میں تو صبح تقریباً صبح کی نماز کے بعد میں آ جاتا ہوں، تو میں تو باہر ہوتا ہوں. میرا ہر وقت لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، میں کوئی دن ہو رات ہو جب چاہے. کوئی امیر غریب کوئی تگڑے مارے کی کوئی تفریق نہیں ہے، ہر بندہ ڈیرے پہ آ سکتا ہے. جی بالکل آتے ہیں، جی آ نہیں سکتا آتے ہیں. اور یہ میرے لیے بڑی آنر ہے کہ وہ لوگ مجھ پہ اعتماد کرتے ہیں. آپ دیکھیں جس طرح ہے، نہ کوئی گن مین ہے آپ کو، نہ آپ کو یہاں کوئی واچ مین یا کتے کو نظر آ رہے ہوں گے. تو آپ دیکھیں ہر بندہ آ رہا ہے، تو دروازے کھول کے بیٹھے ہیں انشاءاللہ. یہی ڈیوٹی ہے ہماری. جی تو ناظرین، جس طرح کہ آپ نے دیکھا ہم نے رانا محمد افضل صاحب سے گفتگو کی، ملک کے سیاسی اور پسرور خاص کر پسرور کے حالات پر گفتگو کی. رانا صاحب کا عزم ہے کہ وہ انشاءاللہ پسرور کی حالت کو اس دفعہ ضرور بدلیں گے. ملتے ہیں ایک نئے پروگرام کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.